بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرامی، یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما تھے، لیکن ہدہد آپ کی خدمت گزاری اور فرما برداری میں بہت ہی مشہور تھا۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کی خبر دی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور اس کی قوم ستاروں کی پجاری ہے، جیسا کہ سورہ نمل میں ہے کہ پھر ایک موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ ایسی ہی بات ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا پھر اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا سے متعلق یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے، جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ حق نہیں پا رہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، اس کو وہی پرندہ ہدہد لے کر گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 28۔ چنانچہ ہدہد یہ خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اوپر سے اس خط کو گرا دیا۔ ملکہ بلقیس نے اپنے امراء اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ خط پڑھ کر خوف میں مبتلا ہو گئی اور اپنے اراکین سے کہنے لگی، اے دربار والو، میرے پاس ایک معزز خط ڈالا گیا ہے۔ وہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے سامنے تکبر نہ کرو اور میرے پاس مطیع ہو کر چلی آؤ۔ سورہ نمل۔ خط سنا کر ملکہ بلقیس نے سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو اس وقت عقل مند ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ کرنا مناسب نہیں، اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ تحائف ان کو بھیج دوں۔ اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوئے تو وہ ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے اور اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوئے تو وہ یہ تحائف قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے بہت سارے تحائف بھیجے۔ ہدہد یہ دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامان لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تمہیں اپنے تحائف پر خوش رہو، ان کی طرف واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کر نکال دیں گے۔ چنانچہ قاصد نے جب واپس آ کر ملکہ بلقیس کو یہ بات بتائی تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بلقیس کے دربار میں آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے درباریوں سے یوں فرمایا، کہا کہ اے درباریوں، تم میں سے کوئی ہے کہ میرے پاس اس کا تخت لے کر آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں۔
جنوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں تمہیں لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے اور میں اس کے لیے طاقتور امانت دار ہوں۔ جن کا یہ بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسم اعظم جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، اس شخص نے کہا کہ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں۔ پھر جب اسے اپنے روبرو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ میری آزمائش کر سکے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا پھر ناشکری۔ اور جو شخص شکر کرتا ہے اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بھی بے پرواہ عزت والا ہے۔ چنانچہ آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت دربار میں پہنچا دیا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کا دربار، اپنا تخت اور یہاں کی عجائبات دیکھ کر انہیں یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص سے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے ہی محل میں رکھ لیا۔